جی شیخ، کہ ایک جی ہوتی ہے کنڈیشنل ڈیورس، کہ ایک شوہر نے بول دیا کہ اگر یوں یوں یہ کام آپ نے کر دیا تو آپ کو طلاق ہو جائے گی میری طرف سے، اگر آپ فلان کے گھر چلی گئی تو طلاق ہو جائے گی. اور اگر جی وہ بیوی اپنے شوہر کو یہ بتاتی نہیں ہے، وہ کرتی ہے جو وہ منع کرتا ہے جس پر طلاق ہونی ہے، لیکن بیوی اس کا ذکر نہیں کرتی، تو کیا اس کو طلاق مانا جائے گا؟ جی بہن کا کنڈیشنل سوال، ڈیورس. جی بالکل واضح سوال ہے، واضح سوال ہے آپ واضح۔ کا. بہن کا سوال کنڈیشنل طلاق کے بارے میں ہے، جس کو کہ عربی میں یا شریعت کی زبان میں، فقہا کی اصطلاح میں طلاق معلق کہا جاتا ہے. معلق مطلب کسی چیز پر معلق کرنا، کنڈیشن لگانا کوئی. جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تم فلاں کے گھر گئی تو تمہیں طلاق، تو کیا ایسی صورت میں اگر وہ عورت فلاں کے گھر چلی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس میں یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے. اس میں مطلق طور سے نہ تو ہم یہ کہیں گے طلاق واقع ہو گئی، نہ تو مطلق طور سے یہ کہیں گے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اس آدمی سے ہم پوچھیں گے جس نے وہ کنڈیشن رکھا ہے کہ اس کنڈیشن سے آپ کا مقصد کیا تھا؟ کیا آپ کا مقصد حقیقت میں یہی تھا کہ اگر میری بیوی فلاں کے گھر گئی تو اسے طلاق؟ کیا آپ کا یہی مقصد تھا؟ یا آپ کا مقصد اپنی بیوی کو فقط ڈرانا تھا، دھمکانا تھا کہ اس سے ملنے نہ جائے، اس سے ملنے سے روکنا تھا؟ دونوں میں سے کوئی مقصد ہو سکتا ہے. کئی دفعہ آدمی کسی کام سے روکنے کے لیے اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں سے نہیں ملنا، فلاں کے گھر نہیں جانا، اور اسے طلاق سے معلق کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کام سے باز رہے. اگر اس کا مقصد اپنی بیوی کو اس کام سے باز رکھنا ہے، اس کا مقصد طلاق دینا نہیں ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ نہیں، میرا مقصود یہی تھا کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو حقیقت میں اسے طلاق، تب طلاق واقع ہو جائے گی. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ طلاق کے دو طرح کے صیغے ہوتے ہیں. طلاق کا صیغہ مطلب یعنی جو ہم جس اسلوب میں بولتے ہیں، جو جن الفاظ میں، وہ دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے صریح. صریح مطلب جس میں کوئی دوسرا امکان اور احتمال نہیں ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کنایا یا غیر صریح، جس میں دو امکانات ہوتے ہیں. تو اگر صریح اسلوب میں، صریح صیغے میں طلاق دیا ہے کسی نے، جس میں کہ طلاق کے علاوہ کسی اور چیز کا احتمال نہیں ہے، تب تو طلاق واقع ہو جائے گی. یہاں تک کہ وہ قصد بھی نہ کرے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. جیسے کوئی اپنی بیوی سے ڈائریکٹ بولے میں نے تم کو طلاق دیا، اب اس میں اور کوئی امکان نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزوں میں چاہے آپ سیریسلی بولیں یا مذاق میں بولیں، طلاق وہ واقع ہو جائیں گی. جن تین چیزوں میں سے ایک چیز ہے طلاق. تو اگر صریح الفاظ کے ساتھ کسی نے طلاق دیا ہے تو طلاق مطلق طور سے واقع ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسا اسلوب اختیار کیا ہے جو صریح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی سے استفسار کیا جائے گا کہ آپ کا مقصد، آپ کی نیت کیا تھی. تو بہرحال اگر کنڈیشنل طلاق ہے اور شوہر نے کہا کہ میرا مقصود یہی تھا کہ اگر میری بیوی نے ایسا کیا تو اس پر طلاق، میرا مقصود بھی یہی تھا، ڈرانا ورانا مقصود نہیں تھا، میرا مقصد یہی تھا کہ یہ کام کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر وہ کہے کہ نہیں، میرا مقصد اس کو روکنا تھا، باز رکھنا تھا اس کام سے، طلاق جو ہے میرا مقصد نہیں تھا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اگر بیوی نے وہ کام کر لیا اور شوہر کو بتایا بھی نہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو بتائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا مقصد طلاق ہی رہا ہو. کیونکہ اگر اس کا مقصد طلاق ہی رہا ہوگا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق واقع ہو جائے گی تو اس کے ساتھ رہنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا. تو لہٰذا شوہر کو بتانا یہ ضروری ہے
کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے جس سے آپ نے جو ہے جس پر جو کنڈیشن لگائی تھی طلاق کے لیے, تو اس سے بتانا ضروری ہے بیوی کے لیے. پھر اس آدمی سے دریافت کیا جائے گا کہ آپ نے جو یہ کہا تھا آپ کا مقصود کیا تھا, کیا بیوی کو ڈرانا, اس سے باز رکھنا مقصد تھا, یا آپ کا مقصد حقیقت میں یہی تھا کہ بیوی نے یہ کام کیا تو طلاق. پھر اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. جزاک جی سسٹر. اللہ بہت کلیئرلی واضح طریقے سے سمجھ میں آ گیا. اور اسی ضمن میں جو بدعتی طلاق ہوتی ہے تو وہ طلاق ہی مانی جائے گی. طلاق کی بدعت یعنی وہ 3 بار ایک ساتھ جو کہتے ہیں. جی جی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ طلاق بدعی بھی ایک طلاق یعنی طلاق ہوگی کیا اس سے بھی؟ دیکھیے طلاق بدعی یہ ہے کہ کوئی آدمی بیوی کو ماہواری کی حالت میں طلاق دے, یہ طلاق بدعی ہے. یا کوئی آدمی بیوی کو پاکی کی حالت میں طلاق دے لیکن اس پاکی کی حالت میں دونوں مل چکے ہیں, دونوں کا ریلیشن بن چکا ہے. یا تیسری بات یہ کہ بیوی کو ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاقیں دے تو وہ طلاق بدعی ہے. اب کیا طلاق بدعی واقع ہو جائے گی کہ نہیں واقع ہوگی؟ صحیح بات یہ ہے کہ طلاق بدعی واقع نہیں ہوگی. طلاق بدعی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بہن کا سوال میرے خیال سے اس پوائنٹ پر ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 بار بولا طلاق, تو 3 بار اس کا بولنا یہ طلاق بدعی ہے. تو کیا یہ کوئی ایک بھی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی. تینوں طلاقیں واقع نہیں ہوں گی, ایک طلاق واقع ہو جائے گی. سوال یہ کیا جا سکتا ہے یہاں پر کہ جب وہ طلاق بدعی ہے تو ایک طلاق کیسے واقع ہو گئی, پھر کہیے کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس نے 3 بار بولا ہے تو جو پہلی بار بولا وہ طلاق سنی ہے, وہ شرعی طلاق ہے. اب بعد میں دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 10ویں بار جو بول رہا ہے وہ غلط ہے. تو جو صحیح ہے وہ واقع ہو چکی ہے. جب اس نے ایک بار بولا کہ تمہیں طلاق, اب طلاق ہو گئی, وہ عورت مطلقہ ہو گئی. اب اس کے بعد آپ 50 بار بولو, اس کو کیا فائدہ ہے؟ کسی مطلقہ عورت کو آپ طلاق چاہے جتنی بار بولو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو طلاق پہلی بار سے ہی واقع ہو چکی تھی. پہلی بار کے علاوہ دوسری, تیسری, چوتھی جو بول رہا ہے وہ غلط ہے. تو پہلی بار بولنا اس کا صحیح تھا, وہاں سے طلاق واقع ہو چکی ہے. اب بعد میں وہ جتنی بار بھی بولے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.